دنیا میں خیر الورا آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ اب نعرہ لگائیں گے سارے ذرا زور سے، نبی علیہ السلام کی آمد کے نعرے لگائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، غمخوار کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، مدینے کے کیٹے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے کیٹے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میں مجرم ہوں مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں مجھے ساتھ لے لو، کہ رسے میں ہے جا بجا کھانے والے، کہ رسے میں ہے جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر. آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. سرکار کی آمد. سردار کی آمد. سالار کی آمد. غمخوار کی آمد. کبیر کی آمد. نذیر کی آمد. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ. ان کی آمد سے پہلے ان کے استقبال کے لیے ذرا جھوم کے نعرہ لگائیے گا. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. اہل پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے. ذرا زور سے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. آقا کی ولادت. داتا کی ولادت. ذرا سارے ہاتھ چوکے لاؤ نا. نبی علیہ السلام دی ولادت دینے نا آج دا. سارے ہاتھ چک لو گے کوئی گال نہیں, کچھ نہیں ہوگا. سارے ہاتھ چکو. آقا کی ولادت. داتا کی ولادت. سوہنے کی ولادت. مکی کی
کی ولادت، مدنی کی ولادت جناب حضرت قاری محمد افضل مدنی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ ماحول بن جائے، اور یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن صرف ہمارے پیارے آقا کی بات ہوگی۔ آج کسی اور کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا، صرف کس کے نعرے لگائے جائیں گے؟ پیارے آقا کے۔ پھر لگائیے نا ذرا، آقا کی آمد، اللہ اکبر۔ جتنی خوشی کا دن ہے، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے گلا پھٹ جائے تو سستا سودا ہے؟ اللہ سستا ہے نا۔ فرمایا صحابہ تو آپ کے نام اقدس پر اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے۔ ہم بولنے سے کتراتے ہیں، ذرا اونچی آواز سے، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اچھے کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ اللہ، صرف ایک نعت شریف جو پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی آپ کے چچا جان، اب یہ صحابہ اکرام کا عشق رسول دیکھنا ہے، ان کی محبت دیکھنی ہے، اور ان کی محبت سے سیکھنا ہے کہ ان سے محبت کیسے کرنی ہے۔ غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک سے واپسی، یہ بڑا تبوک کا مقام بڑی دور تھا، بڑا لمبا سفر تھا۔ پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا لمبا سفر کر کے تشریف لے گئے، وہاں کئی دن قیام کیا، جو آگے مقابلے والے تھے وہ بھاگ گئے۔ اللہ اکبر، تو کہیے نا سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک خصوصیت مجھے ایسی بھی عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا وہ خصوصیت یہ ہے، اگر میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہو، اللہ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا ہے، میرا روب اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ کئی دنوں کا سفر کر کے آقا تشریف لے گئے، وہ بھاگ گیا دم دبا کے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا جب واپسی پر تشریف لانے لگے، اللہ نے اسلام کا جھنڈا گاڑا، تو رستے میں کافی مشکلات بھی آئیں۔ پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اپنی انگلیوں سے پانی بھی پلایا۔ اللہ جنت کی نہریں اللہ نے جوڑ دی صحابہ کے لیے، حضور کی انگشتان مبارک سے، انگشتان مبارک کے ساتھ جنت کی نہریں بھی جڑی۔ وہاں حضرت عباس جو ہمارے آقا کے چچا جان ہیں، اللہ ان کی محبت کیسی۔ کسی نے پوچھا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے ہیں یا ہمارے آقا بڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب سوال دیکھیے، جواب دیکھیے۔ اللہ ہیں چچا، بظاہر عمر میں بڑے، مگر صحابی ہیں، چچا ہو کے جواب دیکھیے محبت کیسی ہے۔ ارشاد فرمایا بڑے تو آقا ہیں پر میں دنیا میں پہلے آ گیا تھا۔ اللہ بڑے کون ہیں؟ بڑے تو آقا ہی ہے نا۔ اللہ میں اگرچہ چچا ہوں مگر میں ان کا صحابی ہوں، اللہ نے ہمارا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ جس دن ہمارے آقا نور مجسم تشریف لائے تو خوشیاں کیوں نہیں منانی چاہیے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے آپ کی نعت پڑھیں۔ رات کا وقت ہے، پیارے آقا نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت عباس
نام اس لیے لے رہا ہوں پتا چلے جسے اللہ نے شانیں دی ہیں وہ چچا ہو یا بھائی ہو سب نے ان کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو دل چاہتا ہے آپ کی نعت خوانی کریں، آپ کی مدح و ثنا آپ کے سامنے کریں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے اجازت عطا فرمائی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نعت پڑھی انشاءاللہ وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے جس رب کریم نے ہم پر آج کے دن احسان کیا 2 یا 3 اشعار اس کی حمد کے، اس کے بعد یہ نعت ہونی چاہیے نا جی۔ سب سے بڑا فضل تو اللہ کا ہے نا جس نے ہمیں یہ فضل عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مل کے پڑھنا ہے، بڑا پیارا یہ کلام حمد۔ اللہ 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 نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں فضل عطا کروں تو خوشیاں مناؤ۔ سب سے بڑی خوشی ہے یہی کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور ہمارے آقا یہاں اس دنیا میں تشریف لائے مقصد ایک ہی تھا، فرمایا میری آمد پر لوگ خوشیاں منائیں گے، ساتھ یہ بھی اعلان کریں گے ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے انسانیت کو ایک خدا کے سامنے جھکا دیا۔ اللہ، ایک ہی مقصد ہے میلاد پاک کا کہ ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے۔ جب ساری کائنات اللہ کریم کو اپنا خدا مان لے گی پھر کفر نیچے آ جائے گا، اسلام اوپر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویتی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہے چارسو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہے چارسو بلکہ خود نفس میں ہے سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے سبحانہ عرش عرش کو جو سجو اللہ 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 تو کسی جان نہیں اور ہے جا ہے تو تم سے سو تم نسام سے برا سے سو علم و قدرت سے گھر جاگے تو بکو علم و قدرت سے گھر جاگے تو بکو تیرے جلوے گھر ہر جگہ طائران جینا میں تیری گفتگو تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 اللہ
اللہ پاک کی تعریف بھی کرنی ہے، سبحان اللہ، آخر میں ایسی پیاری دعا کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی ہمارے آقا ہمارے خواب میں تشریف لائیں، اللہ اکبر، ہمارا خواب بھی نوری بن جائے، ہمارا دل بھی جگمگا اٹھے، اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے نوریوں کا ہر وقت ایک ہی مشغلہ ہے، ایک ہی شغل ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، آئے نور ظلمت گدا، آئے نور اپنا ظلمت گدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ پرزیرا، جگمگا اٹھے دل چہرہ پرزیرا، نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ اللہ ہمارا رب کریم جب اپنا نامی جل جلالہ سنتا ہے، ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے اے بندے تو نے میرا نام لیا اپنی مجلس میں، اکیلے یا اپنے جیسوں کے ساتھ، مگر مجھ رب العالمین کی اپنے ساتھ محبت دیکھ، تو نے دنیا میں میرا ذکر کیا، میں فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ اے بندو، اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے تو شکر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا، ایک مرتبہ سارے مل کے جھوم جھوم کے پڑھیں، اللہ کریم ہم پر فخر کرے کہ آج میرے محبوب کے غلام محبوب کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرا ذکر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہ 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 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صحابہ کرام موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے آپ سامنے ہوں، آپ کی تعریف و ثنا بیان کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کی شان بیان کرنے لگے، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، زرقانی شرح الزرقانی میں بھی ہے، خصائص الکبریٰ میں بھی ہے، مستدرک میں امام حاکم نے اس کو روایت کیا، موجم میں امام طبرانی نے روایت کیا۔ فرمایا حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے انسان نہ ہوتے، اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ کی کوئی مخلوق نہ ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں چلی، طوفان نوح میں چلی، اللہ نے آپ کے وسیلے سے کشتی کو محفوظ کیا اور ایک جگہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عباس، میں نہیں، تم نہیں، 14ویں 15ویں صدی کے عالم دین نہیں، بلکہ حضور کے چچا سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے نام کی برکت ہی ہے کہ اللہ نے کشتی کو طوفان میں محفوظ رکھا ہے۔
آگے بات بڑھائی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور کی ہی برکت ہے جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس بیان کر رہے ہیں، کون؟ صحابی رسول۔ پتہ چلا کہ جو آج رسول اللہ کی شان بیان کرے وہ صحابہ کا عمل کر رہا ہے، وہ صحابہ کے طریقے پر ہے۔ سنیے روایت، اللہ اکبر، مشکات میں موجود ہے۔ پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت کے 73 ہوں گے، ایک جنت جائے گا۔ صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی بیان فرما دیجئے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرتا ہو تمہاری سنت پہ عمل کرتا ہو۔ اے صحابہ جو میری سنت کو تھامے، اے صحابہ جو تمہارے طریقے پر چلے، تو آج حضور کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا۔ تو ہم تو کریں گے جی، اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے نام ہی کی برکت ہے اللہ نے آگ کو، آتش نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، بات بڑھائی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام ہی کی برکت ہے، آپ کے نور کا ہی وسیلہ ہے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو آپ کی نام کی برکت سے ختم فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عباس۔ یاد کیجئے، 3 حوالے تو یاد کر لیجئے نا، خصائص الکبریٰ ہے، طبرانی ہے اور مستدرک ہے۔ اللہ اکبر، بات انشاءاللہ بڑھے گی۔ پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جب اللہ کی بارگاہ میں جانے والے تھے ان کی زبان سے اللہ نے آپ کی مدح خوانی کروائی۔ اللہ اکبر، پڑھیے قرآن، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کو اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، انجیل لے کر آیا ہوں، مگر یاد رکھو اللہ نے جتنی شانیں عطا فرمائی ہیں نا یہ اسی کے صدقے ہیں جو آنے والا ہے من بعدی اسمہ احمد، جو ہم سب کے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن ہے، سورۃ الصف ہے، 28واں پارہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس بات کو نقل فرمایا، کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے اپنی امت کے سامنے ہمارے آقا کی شان کو بیان کیا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ کہا اللہ نے مجھے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، روح اللہ بنایا ہے، میں مٹی کا پرندہ بناؤں پھونک ماروں اڑ جاتا ہے، اللہ اس میں روح پیدا فرما دیتا ہے، مردہ ہو میں اس کو حکم کروں اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے، فرمایا کوڑی کا مریض ہو میں اسے ہاتھ لگاؤں اللہ شفا عطا کر دیتا ہے، اندھے میرے پاس آئیں میں انہیں بینائی عطا کرتا ہوں۔ فرمایا ساری شانیں جس کے صدقے ملی ہے نا وہ محمد مصطفیٰ ہے، ہم سب کے بعد آئیں گے جن کا نام اللہ نے آسمانوں میں احمد رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سارے ذرا ہاتھ اٹھا کے علامہ صاحب نے نہ زور لیا تو زور نہیں نکلتا۔ اللہ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، غمخوار کی آمد، خبیر کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحا، چہرہ والضحا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بات نہیں کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ناشری جو انہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر پڑھی حضور کے سامنے،
حضور کی تعریف نظم میں ہو یا نثر میں، یہ حضور کی ثناخوانی ہے۔ اور جو حضور کی ثناخوانی کرتا ہے آقا کتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی حضور کی شان بیان کرتے تھے، آقا نے انہیں اپنے سامنے منبر پہ بٹھایا، فرمایا اے میرے صحابی اب میری تعریف بیان کرو، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے تعریف بیان کی تو پیارے آقا نے انہیں انعام میں اپنی مبارک چادر، برکت والی چادر عطا فرمائی۔ تو آج جب ہم نعت خوانوں کی، علماء کی خدمت کرتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے، اللہ اکبر۔ حضور کی تعریف پر خوش ہونا یہ بھی حضور کی سنت، خدمت کرنا یہ بھی حضور کی سنت۔ تو آقا خوش ہوتے ہیں نا، ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ آج جب سے بلکہ کل سے ہی ایک نا عجیب سی کیفیت خوشی ہے کہ وہ لمحات آ رہے ہیں جب ہمارے آقا تشریف لائے۔ تب سے میں نے یہ نعت شریف لکھی، اللہ اکبر، کتاب سے دیکھ کر، اللہ اکبر۔ نعرہ لگائیے، علامہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سالار کی آمد، غمخوار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، خبیر کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، آقا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، اللہ اکبر۔ خوشی محسوس ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ خوشی وہ خوشی ہے جب ہمارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ساری کائنات نے منائی تھی، اللہ اکبر۔ جب ہمارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر جلوہ گر ہوئے، انہیں برکتیں عطا فرمانے کے لیے، یہ وہی خوشی ہے جو بنو سعد نے سب نے مل کر منائی تھی، اللہ اکبر۔ آج جو خوشی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اس سے پہلے جب ہمارے آقا مدینہ شریف تشریف لے جانے لگے، کفار نے چند لوگوں کو بھیجا، جاؤ حضور کا پیچھا کرو، 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، اللہ اکبر۔ حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 آدمی لے کر 100 اونٹوں کا انعام لینے کے لیے حضور کے پیچھے گئے، مگر ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا 100 اونٹ کیا چیز ہے، اللہ تمہیں دنیا سے اٹھا کر جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری کائنات ایک طرف، ایک صحابی کی ادنا شان ایک طرف، آقا نے فرمایا میرا صحابی ہونا اتنا عظیم ہے، اتنی عظمت والا کام ہے، فرمایا یہ ایک مٹھی جو خرچ کر دیں اور میرے صحابی کے علاوہ تابعی، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے سارے مسلمان جن کی ساری عبادتیں مقبول ہوں، احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مگر میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر درجہ نہیں پا سکتے، اللہ اکبر۔ انہیں کیا پتا تھا، اللہ اکبر، دنیا کا انعام لینے جا رہے تھے، اللہ نے دنیا بھی ان کے کھاتے میں ڈالی، آخرت میں ڈالی۔ جب مدینہ شریف کے بالکل قریب پہنچنے والے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب ہمارے آقا کا چہرہ دیکھا، نیت بدل گئی، قسمت بدل گئی۔ گئے تھے حضور کو پکڑنے کے لیے، پیچھا کرنے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے، مگر آقا کی آنکھوں کی برکت سے، نظر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے دل کی دنیا بدل دی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا تھا بری نیت سے مگر اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔
حضرت برزہ اسلمی 80 ساتھی، اللہ اکبر، بات چلی تھی جو آج ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہاں حضرت برزہ اسلمی کو جب آقا نے دنیا سے اٹھا کے آخرت میں بلند درجہ عطا کیا، بلکہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے اپنی چادر اٹھائی، اللہ اکبر، تلوار کے اوپر یا ڈنڈے کے اوپر لٹکائی، جیسے آج ہم پرچم بناتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو پرچم بنایا، حضور کے آگے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بادشاہ بلند عظمت والا، شان و شوکت والا پیچھے پیچھے آتا ہے، ان کے خادم آگے چلتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے نعرے لگاتے ہوئے ہم آگے آگے مدینہ میں داخل ہوں گے، آپ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے تشریف لائیے۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم، اللہ اکبر، جو صحاح میں سب سے عظیم تر ہے، اللہ اکبر، اس میں ہے کہ مدینہ شریف والے اور حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے والے سارے ایک ہی صدا لگاتے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ایک ہی نعرہ بلند کرتے تھے، اے لوگوں جن کا انتظار کر کر کے، اے مدینے والوں جن کا انتظار کر کر کے تم روزانہ واپس چلے جاتے تھے، آج وہ اللہ کے آخری رسول تشریف لا چکے ہیں، تو ایک ہی نعرہ لگاتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، کیا نعرہ لگاتے تھے؟ یا صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، بات جہاں پہ ختم کرتے ہیں، علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو وہی پیارے آقا کے پیارے صحابہ کی سنت نعرے لگا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس پر خوب خوب عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، تو اس کی ہمیں برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ اکبر، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کتنے احباب موجود ہیں، پورے زور سے نعرہ لگائیے۔ پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار پر فتح پاتے، اتنی بلند آواز سے پیارے آقا کے صحابہ نعرہ لگاتے کہ زمین پھٹ جائے، اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا کو رب کریم کا نام اتنا ہی پسند تھا، بہت پسند تھا، اسی لیے جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی، اللہ ہمارے آقا کو فتح عطا فرماتا، تو صحابہ نعرہ تکبیر لگاتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا رب کریم کے نام پر خوش جو ہوتے ہیں، کام تو ایک ہی ہے نا، اپنے آقا کو خوش کرنا، تو ہمارے آقا کیوں خوش ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ کا ذکر کریں۔ نعرہ بلند آواز، پورا زور لگائیے سینے کا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور آواز نکالیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ پورے بلند کیجئے، پوری اپنے چہروں پر خوشی لہرا کر، خوشی کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا کے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آقا کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، سرور کی آمد، مرحبا، سوہنے کی آمد، مرحبا، اچھے کی آمد، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، چہرہ بددہا، مرحبا، مرحبا۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد مناصر قیوم قادری، ان کی بارگاہ میں ان کی پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس، ان کی نعتخوانی، ان کے ترانوں، پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے ہماری قلوب و اذہان کو منور فرمائے جناب حضرت علامہ ناصر قیوم قادری صاحب۔ تو جس طرح ماشاءاللہ جی ان کی بھی نعت پڑھواتے ہیں، اور ایک اسلامی بھائی یہاں آئے تھے، دو شعر آپ نے بھی پڑھنے، آج کسی کو ناراض نہیں کرنا، چلیں ٹھیک ٹھیک۔
لیں جی حافظ محمد عدیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی باب سکینہ واللہ پتہ آپ نو حالاں دا ہو پتہ آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لجپالاں دا انہیں خبر غیر کہیں سے پڑھو درود پر تمام دہل کا نقشہ حضور جانتے ہیں. محبت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب درود اہل بیت تنسیر پیش کر کے اپنی حاضری لگواواں لگا. کوشش کرنی ہے درود شریف ایک ایسی فضیلت ہے اگر بندہ دل دے اندر بھی پڑھے تو پھر بھی یہ قبول ہی قبول ہے. اور آج ساڑھے واس بڑی سعادت والی گل ہے, بڑا خوشی والا دن ہے. شرمانا نہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے میں نال ضرور مل جانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی جو و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین والا آلگی و صحابی و بارک و سلم. پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. صدیق عمر عثمان حیدر تم والی جا, صدیق عمر عثمان حیدر تم والی جا. میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا والا آلہی و صحابی و بارک و سلم. لجپال جدا رکھوالا, لجپال جدا رکھوالا گے ان کون مٹاون والا گے. ہر عاشق دی دل شرمانا نہیں, دونوں تو اٹھا کے ساڈی اس سونے نال لگ گئی گے, ساڈی اس سونے نال لگ گئی گے, ساڈی اس سونے نال لگ
گئی گئے ساڈی اس سونے نال لگ گئی گئے جیڑا توڑ نبھاون والا گئے اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جان جگانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جان جگانا کھاں سچ آکھاں کہ رب دی شان آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیا والا آلگی وصحبی وبارک وسلم اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نعرہ رسالت آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا آقا ابتار کی آمد مرحبا مرحبا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے درود و سلام پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله ناد علی مظہر العجائب والخرائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله
وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم وبملائتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله یا شاہ مردان شیر ازدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ما المدد آمین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم یا داتا کر کرم کروا کرم یا داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم کے چار چفیرے پکار پہ گئی والی کل جہان والضحى مکڑا واللیل زلفان کسے ماں کرما والی جایا ہے جدو ٹر دے کر دی زمین سجدے شجر و حجر نشیس نوایا اشی پیاخ دیا ساڈا ماہی اج جگتے آیا او تائیوں رل مل اشی پہ آخ دیا ماہی اج جگتے آیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے حد و بے حساب درود حضور سرور انبیاء تاجدار انبیاء شہ ہر دو سرا والی کل جہاں سید و سرورہ نیر تاباں ہم یہ بے قسم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و صلاۃ و سلام دا اللہ علیہ وسلم جامعہ ابو بکر صدیق 56 بلاغ نزد پانی والی ٹینکی ملت ٹاؤن فیصل آباد کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر میں اور تسی حاضر ہوں، جس دی صدارت محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل المدنی صاحب زید مجدہ زید شرفہ امام و خطیب جامعہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند صدارت تشریف فرمان بندہ گناہگار دی حاضری دا سبب بنے محترم المقام جناب حافظ محمد اشتیاق احمد صاحب، آپ نے حکم فرمایا میں آپ دے حکم تے سرکار دے ذکر واسطے، سرکار دے میلاد واسطے اور آپ دی زیارت واسطے آپ دے سامنے حاضر ہوں۔ دعا کرنا میرا خالق مالک رازق علیم بذات الصدور مولا ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، قبول فرما کے ساڈے سب واسطے بخشیدہ سامان بنائے۔ مینوں جو حافظ صاحب نے قبلہ حافظ صاحب نے موضوع دیتا ہے کہ اس موضوع تے تساں گفتگو کرنی ہے، میں آپ دے انتخاب کیتے ہوئے موضوع دی طرف آ رہے ہیں۔ خالق کائنات اللہ جل مجدہ الکریم دا کروڑ بار نہیں لا تعداد بار شکر ہے جس مالک نے سانو 18,000 مخلوقات دے وچوں اشرف المخلوقات انسان بنائے۔ دلی جی سبحان اللہ کیے، کیا اے اللہ دا انعام نہیں کہ اللہ نے سانو انسان بنایا؟ 18,000 اللہ دی مخلوق ہے تے اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ لیس کمثلہ شیئا، اللہ فرماندا ہے میرے ورگا دوجا ہے ہی کوئی نہ، میری مثل دوجا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود اس مالک نے سانو جانور نہیں بنایا، جمادات نہیں بنایا، نباتات نہیں بنایا، حیوانات نہیں بنایا، اللہ نے سانو اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اس تو بڑا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے انسان بنا کے کسی عیسائی دے گھر نہیں پیدا کیتا، کسی سکھ دے گھر نہیں پیدا کیتا، کسی کھتری یہودی دے گھر نہیں پیدا کیتا۔ اس بے نیاز نے سانو اپنے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے غلامہ دے گھر پیدا فرمائے۔ اسی اس بے نیاز وحدہ لا شریک دا شکر بجا لاندے ہویا اج اس مقام تے بیٹھے ہیں۔ اس نالو سب تو بڑا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنا کے اپنا محبوب ہی سانو غلاماں نو عطا فرما دیتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ دے فضل عظیم اور اللہ دی رحمت دے ہوتے خوشی دا اظہار کر دیا ہویا۔ اج اسی 12 ربیع الاول شریف یعنی اج دے دن ساڑے محبوب دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ اہلم و سہلم مرحبا، اہلم و سہلم مرحبا، اہلم و سہلم مرحبا۔ اللہ دی اس نعمت دا شکر ادا کرن واسطے اساں اس محفل دا اہتمام و انصرام کیتا کہ چند گھڑیاں بوضو ہو کے ایک جگہ دا انتخاب کر لئیے، اتھے بیٹھ کے اپنے رب دا شکر ادا کریے کہ یا خالق کائنات نے فرمایا کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہویا خزانہ سا۔ اللہ فرماتا ہے جدو میں اللہ سا تے کلا سا، اللہ ہون دے باوجود کلا سا۔ اگر کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہے تو وہ دے نال میری گل نہیں، یا اگر کوئی بندہ خوش بیٹھا ہے تو وہ میری گل کا جواب دے سکتا ہے۔ وجہ کی ہے اسی آج جشن منا کے بیٹھے ہیں حضور دا، تے جشن دے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں۔
پہلی گل ہے کہ جشن وچ بندہ پریشان نہیں بیٹھا ہوتا، جشن وچ بندہ پریشان نہیں بیٹھتا، جدو بندہ جشن وچ ہوئے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے، بندہ خوش بیٹھا ہوتا ہے۔ تے اے کائنات تو سب تو وڈی عید، کائنات دی سب تو وڈی خوشی جڑی ہے اج دا دن ہے۔ تے بندہ میلاد شریف دا دن بھی ہوئے، 12 ربیع الاول شریف بھی ہوئے، تے بندہ جڑا وے بڑا مایوس ہو کے تے بڑا چپ چپ ہو کے بیٹھا ہوئے، گل جچدی پھبدی نہیں، چونکہ حضور دی آمد دے اُتے ہر کلی ہر گل مسکرا کے میرے نبی دا استقبال کر رہی ہے۔ تو اسی حضور دا کلمہ پڑھن والے ہیں، ساڈا سب تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اسی حضور دی آمد دے تذکرے کریے۔ گرامی قدر احباب، میں بڑی پیچھے دی گل کرن لگا، بندے دی تصور تو وڈی گل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جدو میں کلا سا کہ بلا جدو میں کلا سا سے اللہ سا، اللہ ہون دے باوجود کلا سا، حالے اللہ پاک نے کوئی چیز نہیں بڑھائی۔ فَأَحْبَبْتُ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے پھر میں نو محبت ہوئی، فَأَحْبَبْتُ، میں نو محبت ہوئی، اَنْعُرِفَ، کہ میں پہچانے آ جاؤں، میں نو کوئی رب آکھے، میں کوئی ایسی چیز بناوا کہ میں نو کو خالق آکھے، میں نو کو مالک آکھے، میں نو کو رازق آکھے، میں نو کوئی علیم بذات الصدور آکھے، کوئی میں نو رب آکھے، ہیں رب لیکن کوئی چیز نہیں جڑی میں نو رب آکھے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی پہچان واسطے وَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّد، ہر شے تو پہلا میں اپنے یار محمد دا نور بنایا۔ حال زمین نہیں، آسمان نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، عرش نہیں، کرسی نہیں، لو نہیں، قلم نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، کائنات دا نظام نہیں، پہلے دی گل کر رہے ہیں ماں۔ اللہ فرماتا ہے سب تو پہلا میں اپنے یار محمد دا نور بنایا۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نور، میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے نے نور بنا کے پھر میں اپنے یار دے نور نو ویکھیا۔ کتنی دیر؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 5 مہینے، 10 مہینے، سال نہیں، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال نہیں، 12,000 سال۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں حدیث نور مصنف عبد الرزاق دے اندر اللہ 12,000 سال اپنے یار دے نور نو سامنے رکھ کے بے خدا پہ آئے۔ 12,000 سال بس اللہ نے اپنے یار محمد دے نور دی زیارت کی تھی۔ 12,000 سالہ تو بعد پھر اللہ نے اپنے محبوب دے نور تو نور لیا، اس نور نال اللہ نے زمین بنائی، اس نور نال اللہ نے آسمان بنایا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لو، قلم، ہر چیز بنائی ہے اس نور دے نال۔ باقی سب کچھ بن گیا، صرف انسان رہتا ہے، حال بندہ نہیں بنیا۔ باقی سب کچھ بن گیا، زمین بن گئی، آسمان بن گیا، جنت بن گئی، دوزخ بن گئی، عرش، کرسی، لو، قلم، سورج، چاند، ستارے، حور، فرشتے، سب کچھ بن گئے، نہیں صرف بندہ حال نہیں بنیا، بندہ بننا ہے۔ اللہ نے بندہ بنان واسطے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، قرآن کریم اعلان کرتا ہے اللہ نے ملائکہ نو بلایا، فرشتیاں نو بلا کے مشورہ کیتا، فرشتیوں میں زمین تے اپنا نائب بنانا چاہتا۔ فرشتیاں کیا کیا مولا نہ بنائی، تو زمین تے نائب بنائے گا، قتل و غارت کرنگے، دنگا فساد کرنگے، لڑائی جھگڑا کرنگے، یا اللہ تو عبادت کروانی ہے، اسی عبادت کرانگے۔ اللہ فرمانا ہے قال انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جڑی گل میں جاننا تسی تا نہیں نہ جان دے، جس واسطے میں انسان بنا رہے ہیں تسی تو نہیں جان دے جڑی میں جان رہا ہوں۔ اللہ نے جناب جبریل نے حکم فرمایا جبریل جا زمین تو مٹی لے کے آ، میں انسان خلیفہ نائب بنانا چاہتا۔
جناب جبریل آئے مٹی چکن لگے. زمین نے پوچھا جبریل مٹی کدھر لے چلے؟ جبریل جواب دیں نے مٹی اللہ دی بارگاہ چلے چلنا حکم خدا دینا لے. اللہ نے نائب بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے، بندہ بنانا ہے. مٹی روح زمین دی مٹی جناب جبریل نال گل کر دیئے کہ اگر میری مٹی دا اللہ نے انسان بنانا ہے پھر اس انسان چلا روح رکھے گا، پھونکے گا. ہاں روح بھی آئے گی، پھر وہ دی روح نکلے گی. جبریل کہنے نے بالکل نکلے گی. زمین کہہ دیئے جبریل پھر میری مٹی نہ لے جائیں. کیوں؟ اس واسطے میری مٹی دا انسان بنے گا، اللہ روح رکھے گا، پھر روح کٹے گا. جدوں روح کٹے گا جتنی تکلیف اس انسان نو ہوئے گی اتنی میں زمین نو ہوئے گی، کیونکہ بندے دی اصل تے میں آنا، بندے دی اصل تے میں اتنی تکلیف میں نو نہ مٹی لے جائیں. جناب جبریل نال جس انداز نال زمین نے گل کی تھی جبریل نو ترس آ گیا واپس. اللہ کریم نے فرمایا میکائیل تو جا، ترس آ گیا واپس. اسرافیل تو جا، ترس آ گیا واپس. اللہ نے فرمایا میرا اسرائیل مولا حاضر ہے. اللہ فرماتا زمین تے جا، مٹی لے کے آ، مٹی لے کے آ. جناب اسرائیل مٹی لینا ہے. زمین چیخو پکار کر دیئے. جناب اسرائیل جواب دینے نے کہ اے روح زمین گل تیری ٹھیک ہے، تیری مٹی دا انسان بنے گا، وہ روح رکھی جائے گی، پھر اس روح نکالی جائے گی. جب روح نکال دیا اس بندے نو جتنی تکلیف ہوئے گی اتنی تینوں ہوئے گی. گل ٹھیک ہے، لیکن ایک گل تے دس، اج میں تیری گریہ زاری نو ویکھاں یا رب دی یاری نو ویکھاں؟ اللہ جس مقصد واسطے انسان بنا رہے ہیں، جو اللہ دا مقصد ہے، اللہ نے یار بنایا ہے. کئی ہزار سال گزر گئے نے یار نو سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں. اللہ اس محبوب نو دنیا تے بھیجنا چاہتا ہے، سبب تیرا بنانا چاہتا ہے. دس اج تیری گریہ زاری ویکھا یا رب دی یاری؟ جناب اسرائیل نے مٹی چکی رب دی بارگاہ. اللہ نے جنت چو رحمت دا پانی اس مٹی وچ پایا، اس مٹی دا خمیر بنایا، اس مٹی دا ڈھانچہ بنایا، انسان دا وجود بن گیا. جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ دا وجود بن گیا. بڑی توجہ رکھنی ہے. وجود بنن تو بعد ونفخت فیہ من روح، اللہ تعالی نے حضرت آدم دے وجود دے اندر روح پھونکی. جدوں روح آئی حضرت آدم دے وجود وچ، روح بے چینی بے قرار جناب آدم دے وجود دے اندر. روح نو اللہ فرماتا ہے اے آدم دی روح، کیا آدم دے وجود دے اندر تو خوش نہیں؟ روح مخاطب ہو کے مولا دی بارگاہ چرز کر دیے، مولا میں راضی نہیں. اللہ فرماتا ہے وجہ کی ہے؟ یا اللہ تو تے جاننا ہے کہ نہ میری خوراک روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ لسی ہے، نہ دودھ ہے، نہ دنیا دی کوئی چیز ہے. یا اللہ تو تے جاننا ہے میری خوراک نور ہے. روح اندھیرے وچ خوش نہیں رہندی، روح ہمیشہ روشنی دے اندر خوش رہندی، نور دے اندر خوش رہندی ہے. اللہ فرماتا ہے اے آدم دی روح میں جاننا وا، مینوں پتہ ہے تو کس وجہ تو بے چین ہے. اللہ نے اپنے یار محمد دا نور اٹھایا، حضرت آدم دی پشت وچ رکھ دیتا. جدو حضرت آدم دی پشت مبارک دے وچ میرے نبی دا نور آ گیا، روح پیتھرا مار کے بہ گئی. اور آدم دی روح آدم دے وجود دے اندر بڑی خوش ہے. ادھر حضور ادھر حضرت آدم بنے. اللہ نے فرمایا آدم سارا آسمانہ دی طرف اٹھا. حضرت آدم نے سارا آسمانہ دی طرف ویکھیا، این چاہ کے سر چاہ کے ویکھیا تے ویکھیا عرش دے پردے وچ نور ہے. جناب آدم مالک دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا تمام نسل انسانی تو پہلا مینوں بنائی، اے تے دس جڑا عرش دے پردیاں وچ نور ہے اے کدا نور ہے؟ خالق کائنات اللہ جل مجد الکریم نے جواب دیتا ہے. المواہب الدنیا دے اندر امام کستلانی نے لکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں جدوں جناب آدم علیہ السلام نے خالق کائنات دی بارگاہ میں سر اٹھایا تے عرض کی تھی مولا تمام نسل انسانی تو پہلا میں نو بنایا ہی، مولا جڑا عرش دیاں پردیاں وچ نور ہے ایک دا نور ہے. خالق کائنات نے فرمایا اے آدم دی روح سن لے، اے میرے یار محمد دا نور ہے. اگر میں یار نہ بنا دا اے آدم میں تینوں بھی نہیں بنانا، زمین بھی نہیں بنانی، آسمان بھی نہیں بنانا، جنت دوزخ عرش کرسی لو قلم پوری کائنات دا نظام بنایا ہے. مڈ کھولو تھوڑی جی، پوری کائنات دا نظام بنایا ہے. اے آدم بس یار واسطے بنایا ہے.
شاعر بڑے پیارے انداز نال ترجمانی کردے نے شاعر آندا بس آہد سی یا احمد سی بس آہد سی یا احمد سی کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جان یاراں دیاں گلاں یار جان آدم تے پیارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جان آدم تے پیارا کل بنیا او برادران شیعہ ترام میرے پاک نبی دے غلاموں جناب آدم علیہ السلام دی وجود دی تخلیق ہو چکی ہے حضرت آدم دے وجود اطہر دے اندر اللہ نے میرے نبی دا نور رکھ دیتا ہے جدو میرے نبی دا نور جناب آدم دی پشت وچ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام دی روح پیتھڑا مار کے بہ گئی ہے بڑی خوش ہے اور اگلی گل سن اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اگلا حکم فرمائے اللہ کریم نے حضرات گرامی تمام ملائکہ نو اکٹھیاں کیتا ہے تمام ملائکہ نو اکٹھیاں کر کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو میرے آدم نو سجدہ کرو تمام فرشتیاں نے اللہ دے حکم دے تحت حضرت آدم نو سجدہ کیتا ہے کدو کیتا ہے جدو میرے نبی دا نور حضرت آدم دے وجود اطہر دے وچ آ گیا ہے جدو میرے نبی دا نور حضرت آدم دے وجود اطہر دے اندر آ گیا ہے نزہت المجالس دے اندر علامہ صفوری لکھ دے نے میرے پاک نبی دا نور حضرت آدم دی پشت چایا ہے اللہ نے ملائکہ نو فرمایا اے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو سب تو پہلا جس فرشتے نے اللہ دے محبوب نو سجدہ کیتا ہے اس دا نام جبریل ہے جناب جبریل نے سب تو پہلا میرے نبی نو سجدہ کیتا ہے سجدہ کیتا جناب جبریل نو دیکھ کے تمام فرشتیاں بھی سجدہ کیتا ہے تمام ملائکہ نے سجدہ کیتا ہے ایک پہلی جدا نام شیطان ہے جدے بارے اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین اللہ فرماتا ہے اے حضرت انسان شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے آؤ برادران شیعہ ترام شیطان آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے سب تو پہلا جبریل نے سجدہ کیتا جبریل ولوے کے سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے سارے فرشتیاں نے ایک سجدہ اللہ نے ایک سجدے دا حکم دیتا ہے جدو کچھ سجدے کچھ دیر تو بعد جدو سجدہ کیتا انہیں دی دیر بڑی لمبی چوڑی لکھی ہوئی ہے آؤ بلیو میں پوری وضاحت نہیں جانا چاہتا میں اینے بالکل شاد کی گفتگو کر کے سرکار دا میلاد پڑھنا چاہنا برادران شیعہ ترام حضرت آدم علیہ السلام نو سب تو پہلا جناب جبریل نے سجدہ کیتا ہے سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے جدو سجدے تو جبریل نے سر اٹھایا ہے سجدہ کرن والے تے اللہ دے انوار و تجلیات دی بارش ہو رہی ہے شیطان سجدے تو انکار کیتا ہے نہیں کیتا ہوگے تے لعنت ہو رہی ہے جناب جبریل نے شیطان تے لعنت دی رکھی ہے ملائکہ تے رحمت دی ویکھی ہے شکرانے دے طور تے جناب جبریل نے دوسرا سجدہ کیتا اللہ نے ایک سجدہ یار دی امت نو دو سجدیاں دا حکم عطا کر چھڑے آئے
سوال پیدا ہوندا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے فرشتیاں نے فرمایا میرے آدم نو سجدہ کرو رب دے قرآن دا فیصلہ ہے میرے آدم نو سجدہ کرو جملے بڑے قیمتی نہیں اللہ فرماندا ہے میرے آدم نو سجدہ کرو اللہ دے قرآن دے سامنے اپوزٹ اگر حدیث آ جائے حدیث اللہ دے قرآن دے کلام دے مخالف آ جائے حکم اے وے کہ حدیث نو چھوڑ دے وہ رب دا قرآن من لو اگر حدیث دے سامنے تاریخ آ جائے تاریخ تے حدیث متضاد آ جائیں حکم اے وے تاریخ چھوڑ دے وہ حدیث من لو آپ برادران یہ ترام بڑی توجہ کرنی ہے ادھر اللہ دا قرآن اعلان کر دائی فرشتوں میرے آدم نو سجدہ کرو ادھر میرے نبی دی حدیث پاک مسلم شریف دے اندر خالق کائنات نے فرمایا اے پیار میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو دوجا سجدہ کوئی نہیں بس سجدہ رب العالمین نو ایک سجدہ اللہ دی ذات نو اللہ تو علاوہ جڑا بندہ جس نو سجدہ کرے گا شرک کرے گا آؤ برادران یہ طرح سجدہ اللہ نو اللہ تو علاوہ سجدہ کوئی نہیں اسی منہ کعبے دی طرف کرنے ہیں سجدہ خدا نو کرنے ہیں منہ قبلے دی طرف ہوندا ہے سجدہ رب نو ہوندا ہے اسی کدی بھی کعبے نو سجدہ نہیں کر دے کعبے نو اسی سجدہ نہیں کر دے نہ ساڈا سجدہ کعبے نو ہوندا ہے سجدہ رب دی ذات نو ہے منہ کعبے دی طرف ہے میرے نبی نے فرمایا اے دوجا سجدہ کوئی نہیں بس سجدہ ایک رب العالمین دی ذات نو ہے ہاں اگر دوجا سجدہ ہوگا عورت نو حکم ہوندا اپنے خامد نو سجدہ کر دوجا سجدے کوئی نہیں بس سجدہ اللہ دی ذات نو ہے آؤ برادران یہ طرح حدیث مسلم اعلان کر دیئے کہ دوجا سجدہ کوئی نہیں بس سجدہ اللہ دی ذات نو ہے ہن رب دے قرآن نو پوچھو تے قرآن اعلان کر دے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو او برادران یہ تمام استدلال بڑا اعلی آ گیا ہے ادھر اللہ دے نبی دا فرمانے دوجا سجدہ کوئی نہیں اللہ اعلان کر دے میرے آدم نو سجدہ کرو اللہ اعلان کر دے میرے آدم نو سجدہ کرو حدیث مسلم میں دوجا سجدہ کوئی نہیں بار بار اس واسطے گل کردا پیاں تاکہ جدوں میں ادا لبے لباب دیواں ہر بندے دے دل وچ گل بیٹھ جاوے اللہ فرماندا میرے آدم نو سجدہ کرو فرشت میرے نبی فرماندے نہیں میرے نبی فرماندے نے دوجا سجدہ کوئی نہیں آؤ برادران یہ طرح اگر کسی خشک مولوی کول چلا جا او دے کولو مسئلہ حل نہیں ہوئے گا ہاں مسئلہ اللہ دے ولی کول چلا جا اللہ دے بندے کول چلا جا اللہ دے خاص بندے کول چلا جا او دو جا کے پوچھ کہ اللہ فرماندا فرشتیاں نو میرے آدم نو سجدہ کرو اور النبی فرماندے نے دوجا سجدہ کوئی نہیں میں ایک اللہ دے کامل اکمل ولی دے کولو سوال کیتا کہ بلا قرآن و حدیث متضاد آ رہے نہیں مسلم شریف دا اعلان ہے دوجا سجدہ کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے میرے آدم نو سجدہ کرو انہوں نے وضاحت کی تھی آپ نے فرمایا ایک گل تے دسو جدوں آدم بنا لیا گیا وے اودوں سجدہ کرائے میں آخیا نہیں انہیں آخیا کدوں سجدہ کرائے میں آخیا جدوں میرے نبی دا نور آدم دی پشت وچ آئے پھر سجدہ کرائے آپ نے فرمایا پھر مصنف ابن رزاق مصنف ابن عبد الرزاق دے کولو پوچھو کہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے نور دی حقیقت کی ہے میں آخیا بالکل حدیث سے جابر یاد ہے میرے پاک نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہی اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ حضرت جابر سوال کر دینے سونیا جدوں کلا بیٹھنا وا بڑیاں سوچاں آوندیاں نے سوچ بڑی دور دور تک چلی جاندی ہے میرے نبی فرماندے نے جابر کی سوچ کہندی ہے یا سیدی یا رسول اللہ سوچ کہندی ہے اللہ نے پوری کائنات نو بنایا وے ہر شے دی تخلیق تو پہلا اللہ نے کیڑی چیز بنائی ہے میرے نبی فرماندے نے اے جابر گھبرا نہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل
اشیاء نور نبی کا من نور کی، اے جابر اللہ نے ہر شے تو پہلا تیرے نبی دا نور بنایا ہے۔ جناب جابر عرض کر دینے سونیا گل ٹھیک ہے، ہر شے تو پہلا اللہ نے میرے نبی دا نور بنائے، ہن ایک گل دسو کہ اللہ نے نور نبی دا بنان واسطے نور دا مٹیریل کتھوں لے آئے؟ فار ایگزامپل اے کرسی بنی ہے، اس نو ترخان نے بنایا ہے، پہلا اے دا مٹیریل کٹھا کیتا ہے، پھر اس نو جوڑیا تے کرسی بن گئی ہے۔ فار ایگزامپل اے ساؤنڈ بنیا ہے، اس نو جڑا مستری نے بنایا ہے، پہلا اے دا مٹیریل کٹھا کیتا ہے، پھر اینو جوڑیا تے ساؤنڈ بن گیا ہے۔ اے بیس بنایا ہے، ترخان نے بنایا ہے، پہلا اے دا مٹیریل کٹھا کیتا ہے، پھر اس نو جوڑیا تے میز ٹیبل بن گیا ہے۔ حضرت جابر عرض کر دینے سونیا اللہ نے میرے نبی دا نور بنان واسطے نور کتھوں لے آئے؟ میرے نبی فرما دینے جابر من نور ہی، اللہ نے اپنے نور سے نور لیا، پھر اس نور سے یار محمد کا نور بنا دیا۔ اللہ نے اپنے نور سے نور لیا، پھر اس نور سے یار محمد کا نور بنا دیا۔ برادران سی احترام، اچھا یار دا نور میرے نبی دا نور کتھوں آئے؟ اللہ دے نور کتھوں آئے؟ کتھوں آئے؟ حدیث نور مصنف ابن عبد الرزاق دے اندر جو حدیث پاک جس دے وچ اللہ دے نبی نو اللہ نے 12,000 سال ویکھے، اس دے وچ گرامی قدر احباب اس حدیث پاک دا اگلا پہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا نور بنایا ہے اپنے نور تو، پھر 12,000 سال اپنے نور نو ویکھن تو بعد پھر اپنے نور اپنے محبوب دے نور تو نور لیا ہے، پھر اس نور دے نال اللہ نے زمین بنائی، آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، سب کچھ اللہ نے حضور دے نور تو بنائے۔ آؤ برادران عزیز احترام، خرید بادشاہ رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف خری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ترجمانی کر دینے، آپ فرما دینے سب نور اسے دے نور تے اس دا نور حضوروں اس نے عرش دا ملے موسیٰ کو دورا اس نے عرش اس نے تخت عرش دا ملے موسیٰ کو دورا۔ اللہ نے میرے نبی دا نور جناب آدم دی پشت وچ رکھے ہیں، تو آؤ برادران اسی طرح بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت آدم دی تخلیق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے کیتے نے، حال دنیا عالم ارواح دی گل کردا پیا وا، اللہ نے 2 جلسے کیتے نے عالم ارواح دے اندر۔ ایک جلسہ اللہ نے اپنی توحید دا کیتا ہے، دوسرا جلسہ اللہ نے محبوب دی رسالت دا کیتا ہے، دونوں جلسیاں دا حکم رب دا قرآن اعلان کردہ ہے۔ آؤ برادران عزیز احترام، ایک جلسہ 9واں سپارہ سورۃ اعراف دی آیت نمبر 172 ہے، او جلسہ اللہ دی توحید دا وے۔ خالق کائنات نے جناب آدم علیہ السلام نو میدان عرفات جبل نور جڑے حاجی گانے گل سمجھ آ جائے گی، اگر پہاڑ جبل نور تے کھلوئیے جتنے حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی ہے، منہ قبلہ رخ کریے، اے سجے موڈے دے سامنے اج ایک پہاڑ ہونا تھوڑے دے فاصلے دے وچ، اس پہاڑ نو نمان پہاڑ آکھیا گیا ہے۔ اس نمان پہاڑ دے بالکل تھلے مڈ وچ ایک تختے ایک انج سٹیج بنیا ہویا وے۔ میں جدوں عمرہ شریف تے گیا اپنے شیخ قبلہ او سٹیج کادا ہے، آپ نے فرمایا اے سٹیج ہوئے جدا ذکر اللہ قرآن اچ کردا ہے پیا۔ سورۃ اعراف دی آیت نمبر 172 دے اندر میرے گل دی سمجھ آ گئی، میں کہا قبلہ ذرا وضاحت کرو گل کیویں ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا
اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نو اس کمان پہاڑ تے بھیجی آوے پھر اپنا دست قدرت حضرت آدم دی پشت تے رکھی آئے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظُهُورِهِمْ حضرت آدم علیہ السلام دی پشت دے اتے اللہ تعالیٰ نے دست قدرت رکھیا تمام ذریت آدم دی اولاد دیاں روح اللہ نے حضرت آدم دی پشت وچوں نکال لیا نے جنہ دا وجود ایک چونٹی دی برابر ہے میدان عرفات دے تمام آدم دی اولاد دیاں روح نکال لیا جدوں تمام روح نکل گئیاں نے جنہ دے وچ 1.25 لاکھ نبی بھی موجود نے نبیاں دے صحابی بھی موجود نے میرے نبی دی آل بھی موجود ہے میرے نبی دے صحابہ بھی موجود نے میرے نبی دے تابعی بھی موجود نے میرے نبی دے تبع تابعین بھی موجود نے میرے نبی دی امت دے ولی بھی موجود نے غوث کتب ابدال اوتاد کلندر بھی موجود نے شیخ القرآن شیخ الحدیث شیخ التفسیر بھی موجود نے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے بھی موجود نے کلمہ جڑے نہیں پڑھ دے کافر یہودی سکھ عیسائی سارے موجود نے اللہ نے تمام نسل انسانی نو جدو حضرت آدم دی پشت وچوں نکالیا روح نکالیاں نے اے سورۃ اعراف دی آیت نمبر 172 دے وچ اللہ فرماندا ہے الستو بربکم اے آدم دی اولاد دسو میں کون الستو بربکم تو آؤ برادران عزیز کرام سارے نبی موجود نے کوئی نبی جواب نہیں دیتا الستو بربکم دے وچ کی آخنا میں سارے نبیاں دیاں نظراں میرے میلاد والے آقا دے چہرے تے نے سرکار دے چہرے تے تمام نبیاں دیاں نظراں نے سب تو پہلا میرے نبی نے جواب دیتا قالوا بلا جی مولا تو ساڈا رب میں تو ساڈا رب سب تو پہلا حضور نے جواب دیتا ہے حضور دی زبان اقدس دے وچوں سن کے سارے نبیاں نے جواب دیتا ہے قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا جی مولا تو ساڈا رب جی مولا تو ساڈا رب جی مولا تو ساڈا رب سارے تو بعد اساں بھی جواب دیتا ہے قالوا بلا جی مولا تو ساڈا رب جنہ جنہ کلمہ حضور دا پڑھے جنہ جنہ نو دولت ایمان ملی ہے ساریاں روحاں وعدہ کر کے آئیاں نہیں کافر یہودی عیسائی خطری آ برادران عزیز کرام جڑے رب نو رب نہیں مندے انہاں نے جواب نہیں دیتا انہاں دے چہرے جڑے نے کالے سیاہ نے حضور دا کلمہ پڑھن والیاں دیاں چہرے اج 14ویں دے رات دی طرح چمکدے پے نے آؤ برادران عزیز کرام ایک جلسہ اللہ نے اپنی توحید دا کیتا وے دوسرا جلسہ عالم ارواح وچ ہویا جدا ذکر اللہ نے تیسرے سپارے دی سورۃ آل عمران دے وچ کیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ فرماندا ہے جبریل مولا حکم ہوے اللہ فرماندا ہے ایک جلسہ ہور کرنا نہیں اللہ فرماندا ہے بلاواں ساریاں نو آ جبریل الجبریل کہندا مولا بلاواں ساریاں نو اللہ فرماندا نہیں جبریل ایک خاص جلسہ ہے محبوب دی رسالت دا جلسہ وے اے دے وچ ہر عام خاص نہیں ہونا اے دے وچ بس خاص خاص آون گے کون آون گے صرف اللہ دے نبی آون گے کھڑی دے بادشاہ نے فرمایا اس مقام سے ترجمانی کیتی ہے کھڑی دے بادشاہ نے خدا خاصاں دی گم خاصاں دی گل اما آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکائے محمد جویں کتیاں آگے دو جلسے میرے مالک نے اللہ دی توحید اور محبوب دی رسالت دا عالم ارواح وچ کیتے اج اگر اسی حضور دی آمد تے جلسہ کرنے آ جلوس کرنے آ میلاد کرنے آ محفل کرنے آ تے سنت خدا کرنے آ چونکہ اللہ نے خود اپنے محبوب دی شان بیان کرنے واسطے
تمام نبیوں کو اکٹھیاں کر کے پھر خود خطیب بنے، خود رب العالمین نے خود خطیب بن کے اپنے یار محمد دی تعریف کی دیئے۔ تو گرامی قدر احباب جڑا حضور دی تعریف کردہ ہے وہ سنت خدا ادا کر رہے ہے، جڑا حضور دی تعریف سندہ ہے وہ سنت انبیاء ادا کر رہے ہیں۔ برادران محترم، میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں جملیات غور کرنی، عالم ارواح دے وچ رب دا قرآن اعلان کردہ ہے کہ ساڈیاں روحاں رب نال کوئی وعدہ کر کے آئیں، لیکن اسی دنیا میں آ کے اپنے رولیاں وچ انج مگن ہو گئے ہیں، سانو اپنے رب نال کیتا ہویا وعدہ یاد ہے؟ یاد تانوں یہ گل یاد ہے کہ عالم ارواح وچ رب نے ساڈے کول کو وعدہ لیا ہے؟ کسی بندے نوں گل یاد ہے؟ دنیا تے آیا قرآن پاک پڑھیا پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے واقعہ ایک ہویا ہے، اس ساڑیاں روحاں نال اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے، ایک گل قرآن پڑھن تو بعد پتہ لگدا ہے۔ لیکن کسی بندے نوں اس ویلے دی جڑی گل جو موقع بنیا، جویں منظر بنیا، جویں سٹیج سجیا، جویں روحاں نکالیاں گئیاں، اللہ نے کسی نوں گل یاد یا تسی بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہو مولوی صاحب تسی گل غلط کر دے پے ہو، سانو تو گل یاد ہے، کسی نوں یاد ہے؟ بولو نا پھر ایڈا تو بندہ مطمئن ہو کے او بات بولدا ہے کہ جدی گل دے وچ مولوی دی گل نال تضاد ہوے، جے تے مطمئن ہو تے پھر تانوں پتہ ہے تے پھر میں تواڈے نال گل ہی نہیں، چونکہ تسی تے پھر بہت پہنچیاں ہوئیاں ہستیاں ہو، جے نہیں پتہ تے پھر بولو کہ جڑا اللہ نے عالم ارواح وچ انہاں روحاں کولوں وعدہ لیا ہے، الستو بربکم تے قالوا بلا، اللہ کسی نوں یاد ہے؟ نہیں نا یاد۔ لیکن کچھ ایسے نفوس قدسیہ آئے نے کہ جنہاں نو دنیا تے آن تو بعد بھی اے وعدے یاد رہنے، جنہاں وچ حضرت مولا علی نے، سہیل تستری نے، ذوالنورین مصری نے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک 11ویں اعلیٰ پیر ہے، جدے وچ میں بالکل مختصر کرا، جدے وچ حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ قصور دا تاجدار، قصور دا تاجدار آپ موجود نے، آپ دے کولو ایک درویش نے نا قرآن کریم دے وچوں ایک واقعہ پڑھدا قرآن کریم دا واقعہ پڑھدیاں جدوں اے آیا مبارکہ آئی نا تے ایتھے آ کے آپ دے ایک درویش دی سوئی اڑ گئی، انہیں قرآن کریم چکیا تے حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ کو لے گئے، کہندے نے قبلہ اے قرآن پاک وچ ایک واقعہ آیا ہے کہ ساڈیاں روحاں نال رب نے کوئی گل کیتی ہے تے کوئی وعدہ اسی کر کے آیا، حضرت بابا بلے شاہ فرماندے نے کر کے آیا تے غلام عرض کردہ ہے کہ بلا سانوں تے گل یاد کو نہیں، کوئی تھانوں یاد ہے؟ حضرت سید بابا بلے شاہ سے قالوا بلا اساں کنی سنیا کوئی گونگے کوئی اصل پلید دا نا اسے آؤ برادران اسی اسلام فقط گزرنا گیا ہے، زمانہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑے دے تاجدار دا زمانہ آ گیا ہے، آپ دے دور دے وچ آپ دے ایک مرید نے قرآن کریم دا واقعہ پڑھیا وے، واقعہ پڑھیا تے قرآن اٹھایا ہے، قرآن چک کے تاجدار گولڑا دے کول آ گئے، آ کے عرض کر دینے کہ بلا قرآن کریم دے اندر ایک واقعہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کہرا جی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذَا أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ کہ اے واقعہ موجود ہے جنہیں وچ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی پشت وچ تمام نسل انسانی نو نکال کے الستو بربکم تے قالوا بلا لا وعدہ لے آوے، آپ فرما دے ہاں ہاں یہ واقعہ ہویا وے، غلام عرض کردہ قبلہ مہر علی شاہ صاحب سانو یہ واقعہ یاد کوئی نہیں، کیا توانو یاد ہے کہ نہیں؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے او چلیا میرے تو پوچھ لیا وے جڑا خود محمد الرسول اللہ دا بیٹا وے، کدی پتر نو اپنے بابے پیو دادے دی گل بھلیے، آسن
مینوں کوئی گل بھی بھلی ہوئی نہیں، ہر گل یاد ہے، لیکن اگلی گل سن، تو تے صرف یاد دی گل کرنے، مینوں اتنا بھی یاد ہے اس میدان عرفات دے اندر جس جڑے بیلے بوٹے کاہی آئی، میں انہاں بوٹیاں تے کاہی نوں بھی جاننا وا۔ تاجدار گولڑا فرماندے نے، آپ فرماندے نے کون فیکون تے کل دی گل اشاں اگے پریت لگا جدوں دتی نیم دبائی وجری سانو پیدش دے بیلے بوٹے کائی میرے علی شاہ جدو سکھ دگانو آئی میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بارے میں حضرت نے ایک واقعہ کیا، وقت کافی ہو گیا، اگے جلوس دا شیڈول بھی ہر جگہ تے ہے، بھی میں بھی فاروق آباد جا کے جلوس دے وچ حاضری دینی۔ برادران محترم آخری بات کریے، حضرت نے فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ، کوئی بندہ کو جاتا نہیں، وہ بولتا چھڑو نا، ساڑھے کوئی بندہ کو جاتا نہیں، ہر بندے نو اللہ نے بڑا خوبصورت بنائے، ہر بندے نو اللہ نے حسن نال نوازے، لیکن یاد رکھو کوئی بڑا بھی خوبصورت جوان بیٹھا ہوگی نا، بڑا بھی خوبصورت جوان، اسی ویکھیے تے آکھیے بھی ایدے تو بات تے بس سے نا، جمیں حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی علیہ رحمہ آپ دے پوتے حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نو 2003 وچ آپ دی جامعہ قادریہ رضویہ دے وچ زیارت ہوئی، آپ تشریف لے کے آئے تے ایڈے بزرگ سونے آئے، اتنے خوبصورت آئے کہ آپ جدوں پیپسی دی بوتل پیندے آئے نا تے آپ دے گلے دے وچوں باہروں پیپسی دی بوتل نظر ہوندی سی، آپ جدوں پیپسی کالے رنگ دی بوتل کوئی چیز پیندے نا آپ دے گلے دے وچوں باہروں نظر ہوندی سی کہ پانی گزریا جا رہا ہے، اتنے خوبصورت آئے۔ برادران محترم جتنا بھی خوبصورت بندہ ہو جاوے، ہر خوبصورت بندے نو خوبصورتی جڑی ملی ہے، اے میرے مصطفیٰ دے حسن دی خیرات ملی ہے، میرے حضور دے حسن دی خیرات ملی۔ آج 12 چند 12 ربیع الاول شریف، کل 13 پرسوں 14 ربیع الاول 14 چند کا ایک واقعہ ہے، حضرت جابر بن سمرہ آپ کافی دیر تک حضور کول بیٹھتے سن، صحابہ دا معمول سی سویرے دن چڑھنے تو حضور دی بار گئے، سارا دن حضور نو ویکھدے رہنے، حضور کول بیٹھے رہنے، حضور دی زیارت کردے رہنے، شام پہ جانی اندھیرا ہو جانا، کئی مرتبہ تے صحابہ نو حضور خود فرماندے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ورگے حضور خود فرماندے ہیں، یار ہون تے رات پہ گئی ہے، ہون تے چلا جا، سارا دن ہی حضور دے کول بیٹھے رہنا، حضور دی زیارت کر دیا رہنا، دیدار کر دیا رہنا، شام پہ جانی تے حضور نے خود فرمانا، ابو ہریرہ ہون تے یار شام پہ گئی ہے، ہون تے چلا جا، تے حضرت ابو ہریرہ نے شام دے ویلے بھی جدوں حضور دے حکم دے تحت بھی جانا نا، اٹھ کے ٹرن لگنا، قدم چکنا، چکدیاں ویکھدیاں جانا، چکنا پھر ویکھنا، قدم چکنا پھر پچھو حضور دی زیارت کرنا، قدم چکنا پھر زیارت کرنا، جدوں اے انج حضور دی بارگاہ چوں باہر نکلنا نا تے دیوار دے پیچھے ہو جانا، تے حضور نے ویکھنا بھی چلو ہن چلا گیا، تے انج ابو ہریرہ نے چند قدم اگے پٹنے نے، اگے اٹھانے نے، تے حضور دا چہرہ نظر نہیں آنا، پھر دوڑ کے حضور دے کول پھر آ جانے، تے میرے نبی نے فرمایا ہریرہ پھر آ گئے ہیں، ابو ہریرہ پھر آ گئے، عرض کردہ سونیا
تھوڑی جدائی نہیں برداشت ہوئی گئی، جدائی نہیں چلی گئی. حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ ترجمانی کر دے آپ فرماندے نے عاشقاں دا اے حضور دے سامنے ذوق ہوندا سی کہ حضور دی اگر زیارت کریے تے دو اکھاں تھوڑیاں نے. سلطان باہو لکھ دے آپ فرماندے نے اے تن میرا کدی اکھی مرشد ویخنا جہاں بڑ لکھ لکھ اکھیاں ایک کو مانگتے جہاں جابر بن سمرہ سرکار دی بارگاہ چوٹھے کار آ گئے لیٹے جویں بستر تے لیٹے نا کھلے آسمان تھلے نظر پہ گئی چند تے چند حضرت جابر فرماندے نے میں لیٹیا لیٹیا تصور کر رہا ہوں کہ ضرور کوئی راز ہے، کوئی راز پوشیدہ ہے. آپ فرماندے نے جدوں میں ویکھیا کچھ دیر تو بعد ایک چھوٹا جہا بدلی دا ٹکڑا آیا، انہیں آ کے چند دے اگے گھیرا بنا لیا، چند بدلی دے وچ سمٹ گیا ہے، چھپ گیا ہے. حضرت جابر فرماندے نے جدوں چند بدلی دے تھلے ٹر گیا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. ایک لمحے تو بعد اندھیرا ہو گیا. ایک لمحہ گزریا چند بدلی تو فوری باہر آ گیا. پھر اگلے لمحے تو بعد چند پھر بدلی دے تھلے، اگلے لمحے تو بعد پھر چند بدلی تو بعد. حضرت جابر فرماندے نے بڑا نا منظر جہا بن گیا، بڑا عجیب جہا. کدی چند بدلی دے تھلے، کدی بدلی تو بعد، کدی بدلی دے تھلے، کدی بدلی تو بعد، کدی بدلی دے تھلے، کدی بدلی تو بعد، کدی اندھیرا کدی سویرا، کدی اندھیرا کدی سویرا، کدی ہنیرا کدی سویرا. آپ فرماندے نے بڑا عجیب جہا منظر بنیا. حضرت جابر فرماندے نے میں اپنے بستر تو اٹھیا، اٹھ کے چند نوں ویکھدیاں 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 ٹوٹا جانا تے سوچدا جانا ضرور کوئی بڑا اہم راز ہے. آپ فرماندے نے میں چلدا 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 جدوں مسجد نبوی شریف دے دروازے دے اندر داخل ہویا نا تو میں نگاہ چائی تے ویکھیا سامنے مسجد نبوی شریف دے صحن دے اندر بددعا دے مکھڑے والا واللیل دیاں زلفاں بخیر زلفاں میرے آقا دیاں کھلیاں نے، حضور دیاں زلفاں کھلیاں نے. حضرت جابر فرماندے نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا فیصلہ آباد چلے تے ہوئے ٹھنڈی دل نو سکون دیندی. تے جے ہوا مدینے دی جے ہوا مدینے دی ہوئے گنبد خضرا دے نال مس ہوندی ہوئے اس ہوا دا کی مقام ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے
میرے نبی پاک دیا زلفاں کھلیاں نے، آپ بڑی مستی وچ بیٹھے نے تے زلفاں حضور دیا خلارا لے رہی ہیں ہوا دے نال خلارا. کدی حضور دیا زلفاں ہلدیاں چہرے دے اگے آ جاندیاں، کدی پیچھے آ جاندیاں، کدی چہرے دے اگے کدی پیچھے، کدی اگے کدی پیچھے. ادھر چند کدی بدلی دے تھلے کدی باہر کدی تھلے کدی باہر. حضرت جابر فرمان رہے میں کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا، سوچی پہ گئی تے ہوا مدینے دی چلدی. آج سوادے بارے مولانا عبد الرحمان جامی فارسی دے بہت وڈے شاعر ہوئے نے اور بڑے مرد کلندر ہوئے نے، بڑے کامل تے اکمل ولی ہوئے نے. حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مدینے والی جاندی ہوا دے بارے پیغام بھیجیا تے کی آخیا ہے؟ آپ فرماندے نے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. فارسی دے جملے نے علماء سمجھ سکتے ہیں، آؤ آسان کر کے توانو سنا دئیے تے سمجھا جاویے. پنجابی دا شاعر آندہ ہے کہ مولانا عبد الرحمان جامی اس ہوا دے بارے کی لکھ دے نے جڑی ہوا مدینے دی طرف جا رہی ہے. عاشق آندہ ہے کہ آکھی سونے لو ہوائے نی جے تیرا گزر گوے، آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر گوے. میں مر کے نہیں مرتا جے آقا تیری نظر گوے. میں مر کے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے آقا تیری نظر آئے. دم دم نال دم دم نال میں ذکری کراں سونے دیاں شاناں دا، تیرے نام تو میں وار دیاں جلنی میری عمر گوئے. تیرے نام تو میں وار دیاں جلنی میری عمر گوئے. عاشق و حضور دا جشن منا کے میلاد سجا کے بیٹھے ہو، شاعر کی آدھا دیوانیوں اے بیٹھے ربو محفل نو سجا کے دے. دیوانیوں بیٹھے ربو محفل نو سجا کے دے. یقیناً میرے اے آقا دا اے تو بھی گزر گئے. یقیناً میرے اے آقا دا اے تو بھی گزر گئے. آل سنت دا خاص آوے، آل سنت دا عقید آوے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ارے ممکن لگی کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یقینا میرے اے مدنی دا اے تو بھی گزر گئے. آؤ برادران عزیز شام میرے پاک نبی دے
غلام حضرت جابر فرماندے نے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دی ہے کدی زلفاں چہرے دے اگے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے ادھر چن کدی بدلی دے تھلے کدی بار کدی تھلے کدی بار حضرت جابر فرماندے میں کدی ادھر وینا 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 کدی ادھر بابا بلے شاہ قصوری فرماندے نے گل دی سمجھ نہیں آئی آ فرماندے نے جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرنا ہے گلا وہی کرنا گلا جنا ویکھ لیا ایڈا بول دے نہیں زیادہ نہیں ہو رہا تے اس گل تے ایک واقعہ سنا دوں نہیں جے اگر تہاڈا مزاج ہوے جے تے جلوس دا ٹائم ہو گیا تو میں اینو وینڈ اپ کرنا جے کوئی اس جی آؤ اج جڑا واقعہ پیش کرن لگا کتاب دا نام نعمت الکبریٰ علامہ حجر مکی لکھی ایدے چ بھی موجود ہے کتاب دا نام مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھی ایدے چ بھی واقعہ موجود ہے دو کتاباں سرکار دی ولادت کدوں ہوئی اچھی بولو تواڈے وچ جڑا بندہ گنگا بیٹھا نہ بولے او دی مجبوری ہے تے جڑا بول سکدا ہے او بولے حضور کدوں تشریف لے کے آئے 12 ربیع الاول شریف جڑی رات پچھلی گزری جڑی رات گزر چکی ہے اس رات نو مکے دے اندر ایک یہودی کپڑے دا تاجر آ گیا نعمت کبریٰ والیاں تاجر نہیں لکھیا مدارج النبوہ والیاں اے بھی لکھیا کہ تاجر سی بڑی توجہ کرنی تاجر آ گیا مکے دے وچ ہے یہودی مذہب دے اعتبار نال شام پہ گئی پورے مکے چ اس بندے دا جانن والا کوئی نہیں تعلق والا کوئی نہیں شام پہ گئی رات پہ گئی گزارن واسطے ایک مکان دا بوہا کھڑکایا آواز مالک مکان نکلیا اس پوچھا من دکل باب کون ہے تو بوا کھڑکان والا کہندا جی میں یہودی ہاں تے مسافر ہاں تے رات مکے پورے دے وچ میرے جانن والا کوئی نہیں بس ایک رات دا ٹھکانہ چاہیے وہ یہودی اچھا بندہ سی میزبان اچھا سی اس نے کہا بھائی جان پریشان نہ ہوو تھانوں رات دا ٹھکانہ بھی ملے گا کھانا بھی ملے گا پریشان نہیں ہونا سون نو سرانا بھی ملے گا اس نے کہا جی ٹھیک ہے بس رات گزارنے بس اے چیزیں چاہیے اگر یہ ملن تو رات بڑی اچھی ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے رات سو گیا اس سے رات دی سرگی دا ٹائم آیا نہیں چاہتا ہی سبحان اللہ دا میلاد اچ بیٹھے ہو جشن اچ بیٹھے ہو میں ہن تکر تھوڑے مزاج نوں نہیں سمجھ سکیا کہ تسی پتہ نہیں کیویں دا بندہ پسند کردے ہو میرا تہاڈا پہلا وائے اگے اگر اگے پیار ہے تے پھر انشاءاللہ مزاج نوں سمجھ جاواں گا بڑی توجہ چاہنا ادھر پورے جان مکے جانن والا کوئی نہیں رات پا گئی سردی دا ٹائم نور پیر دا ویلا تہجد دا وقت میرے نبی دی آمد دا ٹائم ٹائم کے اختلاف ہے 4:20 دا بھی ہے 4:45 دا ٹائم دا اختلاف ہے لیکن یاد رکھنا حضور دی ولادت دا وقت ہویا میرے نبی دی پاک امی جان فرماندے نے خرج منی نور ادا لہم قصور الشام میرے جسم اطہر وچ نور خارج ہویا اتنا چانن ہویا اتنا چانن ہویا اتنا چانن ہویا میں بیٹھی مکے چائی ملک شام دے محل بیٹھا جدو اتنا چانن ہویا حضور دی ولادت دے وقت تے اے جڑا مہمان یہودی دی اکھ کھل ایدی اکھ کھلی ایسا کہ اوہ اج میں ہون دن چڑھے آئے اے مزدور آدمی ہے تو مزدور بندے دا ٹائم ضائع ہو جاوے تو انہوں بڑی تکلیف ہوندی ہے بزنس مین بندے دی کوئی نہیں اندہ ہور ہوندہ ہے مزدور آدمی دی بڑی تکلیف ہوندی ہے مزدور بندہ ہے وہ سا کہ اوہ میں تو ستے ہی رہ گیا تے دین چڑھ گئے حال ٹائم سرگی دے حضور دی آمد دے وقت جڑا نور ظاہر ہویا اس نور دے چانن دی وجہ دے نال پریشان ہو کے آندہ ہے وہ میں تے ستے ہی رہ گیا دے چڑھ گئے انہیں سامان دی گڑڑی پھڑی سر تے رکھی باہر نکلیا باہر مکے دے بازار چایا کوئی بندہ نہیں جاگدا مکے دے بازار خالی کوئی بندہ نظر نہیں آیا پریشان ہو گیا آندہ گل دی سمجھ نہیں آئی دیں بھی چڑھ گئے بندے بھی ستے پہ بندہ بھی کوئی نہیں جاگدا تے پھر خیال آیا یار مالک مکان جن نے میری رات خدمت کی تھی انہوں پوچھیا بھی نہیں دسیا بھی نہیں میں جان نو تیار ہو گیا وہ بندہ پیچھو کی آکھے گا کہ بڑا کوئی بے وقوف آدمی سی جان لگیا دس کے بھی نہیں گیا واپس آ کے بیٹھ گیا سوچن لگ گیا اے سوچ دے پرندے پرواز کی تھی کردا گیا سوچدا گیا سوچدا گیا سوچدا گیا ہاں ہن پتہ لگ گیا چانن کا ہے
پتہ لگ گیا کہ چانن کہندا تورات زبور تے انجیل نے دسیا سی کہ ایک محبوب آئے گا، جدو محبوب آئے گا پوری کائنات نو اللہ روشن فرمائے گا۔ آندہ جاپدہ ہے وہ محبوب آ گیا، یہ یہودی کہندا جاپدہ ہے وہ محبوب بہ گیا۔ سوچی پہ رہے کچھ وقت تو بعد دن چڑھے، مالک مکان نکلیا باہر، کہنا بھائی جان گل سن آ گیا۔ اس نے کہا اج راتی مکے وچ کوئی بچہ پیدا ہویا؟ اس نے کہا نہیں ہویا۔ اس نے کہا کملیا ستے ہی رہ گئے، ہویا ہے۔ پھر تو ستے ہی رہ گیا، بچہ پیدا ہویا ہے۔ انہیں کہا اچھا جی ایڈا دعویٰ کرنا ہے مکہ شریف ہے، انہیں کسی کو پوچھ لینے ہیں۔ اگے مالک مکان یہودی ٹر پیا، پیچھے مہمان یہودی ٹر پیا، ٹردا بازار چ گیا۔ جدوں گیا تے ایک بندہ ملیا، اس نے پوچھتا ہے بھائی جان گل سنو، قریش قبیلے دا بندہ ملیا۔ انہوں پوچھتے ہیں اج راتی مکے وچ کوئی بچہ پیدا ہویا ہے؟ انہیں آکھیا ہویا ہے۔ کدی آ گیا؟ اس نے کہا کعبے دا متولی نہیں بابا عبد المطلب؟ اس نے کہا ہاں ہاں جنے او دا بیٹا جڑا عبداللہ وصال کر گئے، ہاں ہاں او دے گھر لال پیدا ہویا ہے، او دے گھر لال پیدا۔ ان یہودی نو سمجھ آ گئی کہ عبداللہ دے گھر بیٹا۔ اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ان پتہ تے لگ گیا تے جا۔ اس نے کہا نہیں کدھر جاواں؟ اس نے کہا اپنے کام۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا لال ویکھنا ہے، جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تا بول دے نہیں۔ گل ایتھے آ گئی ہے، جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں۔ برادران محترم یہودی دو میں ٹر پے، ٹردے جاندے ٹردے اے بازار چارے نے جدوں اے انج گلی دا موڑ پرتیا نا، جس گلی وچ حضور دا گھر ہے جی میں گلی دا موڑ پرتیا، جڑا مہمان یہودی سی نک دے ذریعے لمبے لمبے ساہ کھچن لگ پیا۔ نال والا یہودی کہنا کی ہوئی؟ ہو سکتا تینوں نہیں محسوس ہویا؟ ہو سکتا نہیں۔ ہو سکتا محسوس کر۔ جدو انہیں بھی نک دے ذریعے سانس کھچا، ہو سکتا آہو یار خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام الشام رضا خان تاجدار خالد بریلی علیہ السلام نے کیا ترجمانی کی تھی؟ آپ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کو کچھ اب بھی نہ سرد ہوتا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوتا رو رو حضور دے گھر گئے، دروازے دی دستک دیتی، حضور دے دادا جانا اب نے فرمایا کون ہے بوا کھڑکانا؟ جی بابا جی میں یہودی ہوں۔ خیر کیویں آئے؟ حضور مسافر ہوں۔ ٹھیک ہے مسافر تے ہیں، گل کر کی گل ہے؟ بابا جی گل پوچھنی، پوچھو تواڈے ال اج راتی کوئی بچہ پیدا ہویا؟ سبحان اللہ۔ ہن بھی نہ بولو تھوڑا مثال تواڈے وال اج راتی کوئی بچہ پیدا ہویا؟ حضور دے دادا جان فرماندے ہاں ہویا ہے۔
ساڈے گھر میرے لال عبداللہ نو اللہ نے لال دیتا ہے. بابا جے ناراض نہ ہوئے ایک ترلا کر لو, ایک ترلا جڑی انج نہ گل منیندی ہوے, انج منی جاندی ہے, جڑی آکڑ کے نہ منیندی ہوے ترلے نال منی جاندی ہے. کہندا بابا جے ناراض نہ ہوئے ایک ترلا کر لو, میں گل کر. بابا جے ناراض نہ ہوئے تیرا لال ویکھنا چاہنا, جنہ نہیں ڈٹھا ہوئی کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا وہ تا بول دے نہیں. اگر اجازت دے میں تیرا لال ویکھ. آپ نے فرمایا ٹھہر جا میں اودی ماں نو پوچھاں. حضور دے دادا جان جاندے نہیں؟ آمینہ جی بابا جی باہر کوئی یہودی آیا ہے. بابا جی خیر ہے بیٹا تیرا لال ویکھن آیا ہے. حضور دی امی جان دے نا تصور, حضور دی امی جان نے انج حضور نو اٹھایا ہے گود, انج تشریف فرما نے. تے جدوں حضور دے دادا جان نے فرمایا نا باہر کوئی یہودی آیا تھوڑا لال ویکھن, تو حضور دی امی جان نے پہلے لال رنگ دا تاری دار کمبل دا نقاب چایا, پہلے آپ ویکھے, دیکھ کے فرماندیاں نے بابا جی ایک کوئی لکان والا ہے, ایک کوئی لکان والا ہے. بابا جی یہ تے وکھان والا ہے, جاؤ جنوں دل کردا جے وکھاؤ. حضور دے دادا جان نے حضور نو اٹھا لیا, دروازے تے لے. جدوں دروازے تے آئے, دن کیڑا ہے 12 ربیع الاول, آج دا دن. چلو ٹائم تھوڑا جا پہلے دا ہو سکتا ہے, اب ہم تقریر کر دیا کام بابا آگے آگے ہو سکتا ہے ٹائم پہلا دا تھوڑا جا ہوئے, ممکن ہے بھی ٹائم ہو سکتا ہے. حضور دا دادا جان نے چکیا ہے, وہ یہودی بڑا بے چین ہے, بڑا بے قرار ہے. کہندا بابا اجازت دے میں نقاب چاواں. آپ نے فرمایا چک. انہیں انج نقاب چکیا, انج ویکھیا, دیکھ دے نال دل و جان تو قربان ہو گیا. دیکھ کے تے نال والے یہودی نے کہندا بھائی جان گل سن, ویکھے نا چہرہ تے ہوئی ہے, اکھاں بھی ہوئی نے, لب بھی ہوئی نے, رخسار مبارک بھی ہوئی نے. حضور دے دادا جان دیکھ رہے ہیں, کہندا آپ دی پیشانی مبارک بھی ہوئی, آبرو بھی ہوئی نے, ادھر کان بھی ہوئی نے. حضور دے دادا جان فرماندے رو کیڑے او کیڑے جڑے تورات زبور تے انجیل نے دسے نے, میں او نشانیاں ویکھ رہا جڑی تورات زبور تے انجیل. حضور دے دادا جان فرماندے نے اچھا ہور ویکھ لیاں نہیں؟ بابا ساریاں نشانیاں ویکھ لیاں نے, ساریاں لب گئیاں, ایک راندی ہے, جے اجازت دے میں وہ بھی ویکھ لواں. آپ نے فرمایا ویکھ لا, تینوں نہ کنے کیتی ہے؟ کہندا ہے تھوڑی جی کروٹ بدلیا جے حضور دی, تھوڑی جی کروٹ, اے حضور دی تھوڑی جی کروٹ بدلی. پشت مبارک تو اے کنڈ تو قمیض چکیا, اے موڈیاں دے درمیان مہر نبوت ہے. جدوں یہودی دی نظر پئی, یہودی چکرا کے ڈگا زمین تے بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر بے ہوش رہیا, کچھ دیر بے ہوش تو بعد جدوں ہوش آئی, نعمت کبریٰ میں علامہ حجر لکھ دے نے, مدارج النبوۃ شیخ عبداللہ مقدس دہلوی لکھ دے نے. آپ فرماتے ہیں جدوں ہوش آئی, زبان تو پہلی گل کہندے مکے والیو اعلان سن لو, بنی اسرائیل کو نبوت ختم ہو گئی جے, ہاشم دے گھرانے نبی آ گیا ہے. اعلان کون کرتا ہے پیا؟ یہودی اعلان کر رہے ہیں. برادران سی احترام, پھر عاشق کہندے نے جنہ نہیں ڈٹھا وہی کرنا گلا, جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں. وادی ہمراہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ وادی ہمراہ وچ لیٹے نے, آمنہ دے لال دی زیارت ہو گئی, میلاد والے آقا دا دیدار ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا مہر علی کی آقا, آپ نے فرمایا تو ایتھے لیٹے آیا میں, بر صغیر و پاک ہند دے اندر ایک کتا میری نبوت دے ڈاکا پیا ماردا ہے, جدا نام مرزا قادیانی ہے کھانا ہے. میرے نبی فرماندے نے مہر علی تو ایتھے بیٹھا ہے, بر صغیر و پاک ہند دے اندر ایک کتا میری نبوت دے ڈاکا پیا مار دے. یا رسول اللہ اس واسطے ایتھے بیٹھا, اے میرے نانے دا شہر ہے, اے امن والا شہر ہے, اس واسطے ایتھے بیٹھا وا, ایتھے کتا بھونکدا پیا ہے. نبیاں دے سلطان نے فرمایا مہر علی تو مدینہ چھڈ دے, جا بر صغیر و پاک ہند وچ چلا جا, تیرا اوتھے جا
اس کتے واسطے پانی کافی ہو جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب واپس آ گئے، جدوں واپس آ گئے مریداں پوچھیا حضور تسی تے مدینے سو تسی کدوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہنے ہی آیا وا، اج ہی آیا وا۔ حضور پھر کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا غلامو لجپال نبی دی زیارت ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا مہر علی مدینے واپس چلا جا۔ غلام عرض کردے نے حضور تساں اکھاں نال حضور نو ویکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اکھاں نال ویکھے۔ تو آؤ بیلیو اس مجمع وچ کئی حاجی بیٹھے ہوئے نے، کئی عمرہ کر کے آئے نے، کئی حج پڑھ کے آئے نے، کئی حضور دے گنبد خضرا دی زیارت کر کے آئے نے۔ اس بات دی بزرگ بھی تائید کرن گے جدوں حاجی عمرہ کر کے آوندا ہے یا حج کر کے آوندا ہے تے غلام اودے نے ملن واسطے حاجی کھجور پیش کرے، زمزم شریف پیش کرے تے اگو غلام آندا بابا جی کھجور تے لب جانی ہے، پانی تے لب جانا ہے، ذرا کوئی مدینے والے دی گل سنا دیو۔ گل سنا دے وہ اسی طرح تاجدار گولڑا نے فرمایا مینوں حضور دی زیارت آپ دی بارگاہ وچ غلام عرض کردے نے حضور تساں ویکھے نے حضور؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں ویکھے نے۔ غلام آندے نے ذرا دسو تے صحیح حضور کنے خوش ہونے نے؟ تاجدار گولڑا نے قلم چکی تے لکھیا، آپ نے فرمایا کی دساں میری زبان اس قابل ہی نہیں، میں کی دساں کوئی مثال نہیں ڈولر دی چپ کر میرے علی اتھے جانیوں جنہ نہیں ڈٹھا او آخدینا نبی ساڈے ورگے نے، او آخدینا اونا دے بھی ہاتھ دے ساڈے بھی ہاتھ، اونا دے بھی پیر دے ساڈے بھی پیر، او بھی کھاندے تے اسی بھی کھاندے، جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرنا گلا جنہ ویکھ لے او تاں بول دے نہیں۔ تاجدار گولڑا فرماندے نے کوئی مثل نہیں ڈولر دی چپ کر میرے علی اتھے جانیوں۔ غلام عرض کردے نے حضور اج دے دور وچ کوئی ایسے مفکر کو جیسے مولوی آ گئے نے جڑے آندے نے نبی تے ساڈے فرق کوئی نہیں، کیا ہے گل ایندی ہے؟ آپ فرماندے نے نہیں نہیں کملے جھوٹ بول دے نے۔ آپ فرماندے نے او دے رتبے نا او کوئی بولے کیڑا یوندی او ریس کرے جدے منہ وچوں اے رب بولے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کیڑا یوندی او ریس کرے جدے منہ وچوں اے رب بولے۔ غلام عرض کردے نے تساں تے حضور نو ویکھے ذرا دسو قرآن اعلان کردے محبوب دا چہرہ بدوحا ہے زلفاں واللیل اذا سجانے تے اے دسو جدوں نورانی چہرے تے کالیاں کالیاں زلفاں کھلدیاں نے جدوں کھلدیاں نے تے منظر کی بندا ہے؟ تاجدار گولڑا فرماندے نے کی دساں کوئی زلفاں چھلے چھلے سارا جگ سونا ہے پر میرے آقا تو تھلے تھلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو۔ پئی ہے میں مختصر کرا اگلے 5-7 منٹ گفتگو ویب حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے جدوں میں مسجد نبوی شریف وچ گیا وا زلفاں خلارا لے رہی نے، کدی زلفاں چہرے دے اگے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے ادھر چل کدی بدلی دے تھلے کدی باہر کدی تھلے کدی باہر۔ آپ فرماندے نے کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر۔ اج ویکھنا چند بدلی دے تھلے کدوں جاندا ہے تے باہر کدوں آوندا ہے
زلفاں چہرے دے اگے کدوں آندیاں نہیں پیچھے کدوں آندیاں نہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کثیر ویکھن تو بعد فیصلہ کیتا جدوں زلفاں چہرے دے اگے آندیاں نے چند بدلی تو باہر نکل آندا ہے جدوں زلفاں چہرے تو ہٹدیاں نے میرے نبی دے حسن دی چال نہیں چلی جاندی چند شرما کے بدلی دے تھلے ہو جاتا ہے حضرت جابر فرماتے ہیں ایک فیصلہ کر لیا ہے ہن ایک فیصلہ کرنا کیا اس چند دی روشنی زیادہ ہے یا وضحا دے مکھلے دی چند دی نور زیادہ ہے آپ فرماتے ہیں میں بے خلق پہ آج فیصلہ کرنے آخر ایک وقت آیا ایک لمحہ آیا میرے نبی دی حضور نے جملہ دی کنگی بنائی ہے اینج زلفاں کنگی اچ لے کے سرکار نے جو زلفاں پکڑیاں ایک جھٹکے دے نال زلفاں چہرے پیچھے سٹیاں نے حضرت جابر فرماندے نے جدوں جھٹکا لے کے زلفاں چہرے تو ہٹیاں یکدم چہرہ آپ دا حسن بے نقاب ہویا اینا چانر ہویا اینا چانر ہویا اینا چانر ہویا میں آسمان تو چان لبناوا مینوں لبدا ہی نہیں آسمان دا چاندی نہیں لبدا آؤ برادران سی احترام عاشق نے ترجمانی کی تھی آخری شعر آخری جملے عاشق آندہ تاجدار رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا تاجدار رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے کیسو ہٹانے تو دو ان کے چہرے سے کیسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈل جائے گا ان کے چہرے سے کیسو ہٹانے کو دو روشنی میں جہاں سارا ڈل جائے گا برادران عزیز میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں ربیع الاول شریف دا بڑا خاص بڑا مبارک بڑا بابرکت اللہ نے سانو اپنی زندگی دن نصیب فرمایا تے سانو چاہیے کہ اج دی دن پتر مولوی ال جمے پتر بزنس مین ال جمے پتر چودھری ال جمے پتر علاقے دے سردار ال جمے پورے محلے نو مٹھائی جاندی ہے مٹھائی بھئی خیر قادی جی ایک قادی آئیے مٹھائی لیان والا کہندا ہے مولوی صاحب نو اللہ پتر دیتا ہے وہ کھا لینی ہے کوئی عرض نہیں کوئی تکلیف نہیں اس مٹھائی دی ہونی مولوی صاحب بھیجن تے کھا لینی ہے بزنس مین بندہ بھیجے کھا لینی ہے محلے دار بندہ بھیجے کھا لینی ہے کی ہویا ہے پتر ہویا ہے پتر دی خوشی ہے جتی ہے میں کہا جے پتر دی خوشی ہے مولوی مٹھائی ونڈے تے کوئی فتوہ نہیں بزنس مین مٹھائی ونڈے تے کوئی فتوہ نہیں چودھری مٹھائی ونڈے تے کوئی فتوہ نہیں تے حرام بھی نہیں تے بدت بھی نہیں تے شرک بھی نہیں تے سب کچھ جائز ہے تے میں آخیا جے علاقے دے بزنس مین دے پتر دی مٹھائی جائز ہے تے نبی دے میلاد دا لنگر نہیں جائز نبی دے میلاد دا لنگر نہیں جائز نبی دے میلاد دا حلوہ نہیں جائز نبی دے میلاد دی مٹھائی نہیں جائز یاد رکھو برادران عزیز احترام سب تو اعلیٰ تے عرفہ لنگر ہی ہوئے جس دے ہوتے اللہ اور اللہ دے محبوب دا اسم گرامی آپ دا نام نامی لیا جائے اللہ تعالیٰ اب دی بارگاہ دعا کرنا اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے وما توفیق اللہ باللہ آج دا دن ایویں گزرنا چاہیے آج دا دن ایویں گزرنا چاہیے انشاءاللہ اسی سارا دن حضور دیاں تعریفاں حضور دا نام نامی اسم گرامی انشاءاللہ لوانگ کے اللہ تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ جلوس گزرے گا ساڈا ملت ٹاؤن دا جلوس مرکزی
انشاءاللہ اسی ساڑھے بچے ساڑھے بھائی اسی سارے اس دے شرکت کریں گے نا جی انشاءاللہ، اور اس دیاں برکتاں بھی انشاءاللہ حاصل ہونی ہیں، کیوں یہ حضور دے صحابہ دی سنت ہے۔ اور دوسری، پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے تے اللہ کریم نے آپ ایک زندہ معجزہ عطا فرمایا قرآن کریم، جس دی تعلیم، جس دی محبت، جس دی تلاوت حضور نے خود بھی فرمائی اور اپنے غلاموں نے حکم بھی فرمایا۔ تے جس مدرسے دے وچ اسی موجود ہاں محفل شریف دے نکاح دے، اس مدرسے دے وچ الحمدللہ حفظ و ناظرہ دی کلاس باقاعدہ چل رہی، بچے تجوید و قرات نال قرآن کریم دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ استاد صاحب قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے مکمل تجویدی کورس باقاعدہ کر کے تلاوت سارا اچھا، اور پھر بچیاں دی خصوصی تربیت دا بھی اہتمام کیتا ہے۔ سب تو پہلے یہ سارا فیض ساڑھے محلے نو ملنا چاہیے نا جی، باقی بعد دے وچ نا، اس واسطے تواڈے سارے دی بارگاہ چ گزارش ہے کہ اپنے بچے مدرسے وچ بھیجو۔ انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد تسی خود ہی اپنے بچیاں دے اندر تبدیلی محسوس کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہیا قرآن دی برکت نال، اللہ پاک دے فضل نال تواڈے بچے اس معاشرے دے اہم فرد بنن گے، اچھے فرد بنن گے انشاءاللہ۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، حضور دی تعریف و ثنا کرنا، محفل شریف کرنا، محفل شریف دا اہتمام، لنگر شریف سب دا سب اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور اہتمام کرنے والے، کروان والے، انہاں دا ساتھ دین والے، محفل شریف دی رونق نو بڑھان والے، اللہ دنیا قبر آخرت دیاں تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام پڑھ لیے مختصر و صبح۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ کھوں سلام، مصطفیٰ جانے یا الہی صدقہ آمد رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول،
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین مولا کریم تلاوت کلام پاک تو لے کے فجر تو لے کے ہون دیگر جتنا ذکر و اذکار ہویا میرے اللہ خالصتا تیری رضا واسطے تیرے محبوب دی رضا واسطے محبوب دے محبوباں دی رضا واسطے اج دی اس محفل نو سجایا گیا لنگر پکایا گیا حضور دے غلاماں نو بلایا گیا سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما یا اللہ سرکار دے میلاد دی برکت دا واسطے جڑا بھی خالی جھولی لے کے تیرے محبوب دی یاد چاہے یا اللہ اس دی جھولی نو اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما یا اللہ اگر کوئی اس مقام تے بیمار آئے بیمار کربلا دا واسطے شفا کلی عطا فرما یا اللہ اگر کوئی قرضدار آئے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری دے قرضے دا واسطے قرضے تو خلاصی عطا فرما یا اللہ حضور اگر ایتھے کوئی بے اولاد آیا اس اولاد نرینہ عطا فرما سرکار دے ولادت دی برکت دے نال میرے مولا اپنی رحمت دا صدقہ خالی دامن لے کے آیا اپنی رحمت دے نال دامن نو بھرپور فرما 12 ربیع الاول شریف دا بڑا مخصوص دن ہے یا رب العالمین ہر دی جھولی نو بھر کے جو منگے اسی وہ بھی عطا فرما جو اسی نہیں مانگ سکے ساڈے واسطے بہتر ہے بن مانگے عطا فرما اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم رحمنی بالقرآن العظیم یا اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مردی واری سرکار دی زیارت زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عرب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ورسول خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرش محمد برحمتک یا ارحم الراحمین اجمعین آج دنیا میں خیر ورا آ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈو